یہ ماں باپ کا احترام سے کیا کچھ ملتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی سے کتنا نقصان ہے، یہ دو باتیں صرف عرض کروں گا۔ پہلے ماں باپ کی نافرمانی کتنا نقصان دہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت آبان وہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں علقمہ، وہ بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت یہ ہے کہ اب جان کنی کا وقت ہے، روح نکل نہیں رہی۔ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ آپ کا صحابی بیمار ہے، بالکل آخری لمحے ہیں لیکن روح نکل نہیں رہی، کیا کریں؟ آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی دو صحابیوں کو بھیجا، جاؤ اور جا کر ان کو کلمے کی تلقین کرو۔ وہ گئے، ان کے سامنے تلقین کرتے ہیں۔ تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ پڑھو کلمہ، یہ نہیں ہے، کبھی بھی ایسا کبھی نہیں کرنا میرے بھائیو۔ علماء لکھتے ہیں آپ کو جب پتا ہو جائے یہ بندہ آخری لمحوں میں، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاچا پھوپھا ابو جان اماں جان کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے انکار ہو گیا تو برباد ہو گیا۔ پڑھو، پڑھ لے گا تو کمال ہو گیا، نہ پڑھا تو سنا تو آخری جملے وہی نا۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا لیکن وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان نہیں چلتی۔ وہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو ان کی والدہ زندہ ہے اور ان سے کہو اگر وہ آ سکتی ہیں تو آئیں، اور اگر نہیں آ سکتی تو میں ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ گئے اور جا کے پیغام پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے پاس آ سکتی ہیں یا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ ماں کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آقا کی خدمت میں جاتی ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اماں بتا تیرا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، قرآن کا قاری تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، ذکر اذکار کثرت سے کرتا تھا، صدقہ خیرات بڑا کرتا تھا۔ کہنے لگے رسول اللہ اماں پھر یہ بتا تیرے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا؟ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں اس کو معاف کر دے۔ کہ یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہ رہا اس کو معاف کرو، میرا دل نہیں کر رہا اس کو معاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے اماں، تو اگر تو نہیں معاف کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ کہا سلمان، بلال، صحابہ کو مخاطب کیا جاؤ درختوں کو کاٹو، لکڑیاں لاؤ اور لکڑیوں کے اوپر علقمہ کو رکھو، آگ جلاؤ اور علقمہ کو جلا دو۔ ماں کانپ اٹھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا کریں گے؟ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا اماں جب تو نے معاف نہیں کرنا تو مرنے کے بعد بھی تو علقمہ نے جہنم نہیں جانا ہے، اس لیے میں آج ہی اس کو کیوں نہ جلا دوں۔ ماں کہنے لگی، آپ نے پھر پوچھا اماں کیا وجہ ہے، تو کیوں ناراض ہے؟ سنیے، ماں نے کہا اللہ کے نبی وہ میرے اوپر بیوی کو ترجیح دیتا ہے، گالی نہیں دیتا، ناراض نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں ہے میرے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ جب کمائی کر کے لاتا ہے تو مجھے نہیں دیتا، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن کچھ گھروں میں بات ہو جاتی ہے، ایک بات بیوی کرتی ہے، ایک بات میں کرتا ہوں، میں کرتی ہوں، بیوی کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، مجھے تسلیاں دیتا مک ہو جائے گا، میرے اوپر بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اس کا غم دکھ مجھے ہے، کوکھ میری سے نکلا، 9 ماہ میں نے اٹھایا، تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، اور تو میرے اوپر اس کو ترجیح دے دیتا ہے، یہ تکلیف ہے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں یا معاف کر دے یا اس کو آگ میں جلا دوں گا۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ، سلمان جاؤ، بلال جاؤ، جا کے دیکھو علقمہ کی کیا حالت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم علقمہ کے گھر کی دہلیز اور چوکٹ پر ہی پہنچے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھتے پڑھتے علقمہ کی جان نکل گئی۔
میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ علقمہ کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اور ان کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں ڈالا، ان کے اوپر مٹی ڈالی، پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جو شخص اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہو، اپنے والد کو تکلیف دیتا ہو، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کوئی عمل قبول ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابی رسول ہے، ماں ناراض ہے، اللہ کلمے کی توفیق نہیں دے رہے، ماں راضی ہوئی تو کلمہ پڑھا۔